یہ بات کہہ کر تو تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے بیٹا. میں اتنے برسوں بعد ملنے والی اپنی بیٹی سے جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تنویر خان نے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں خاکی لفافہ اپنی جیب میں رکھا تھا. اقصیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا. سفید کاغذ پر محض چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں. پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کوشش میں تھی کہ میتھس کے چند سوالوں کی پریکٹس کر لے، لیکن اس کا ذہن اس قدر منتشر تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی. اس کی زندگی اچانک ہی بہت سے غیر معمولی واقعات کا شکار ہو گئی تھی. جب ماں مری تو اس وقت تو خیر اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا، لیکن امینہ بیگم کے انتقال نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا. وہ اس صدمے سے سنبھلی نہیں تھی کہ اچانک اس کا نکاح حسن سے کر دیا گیا. حسن، جسے اس نے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بھی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتا. اس کا معیار بہت اونچا تھا. وہ اپنے لیے ایک آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن خالو جان نے زبردستی اسے اقصیٰ کے ساتھ باندھ دیا. مجبوری کا یہ رشتہ تو وہ شاید ساری زندگی نبھا دیتا، لیکن اقصیٰ کو اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوتا تھا. وہ زبردستی حسن کے سر تھوپ دی گئی ہے. یہ احساس اسے اس رشتے کو قبول نہیں کرنے دے رہا تھا، اور اب اچانک باپ کا چلے آنا ایک اور امتحان تھا جو اپنے ساتھ ماضی سے متعلق بہت سے انکشافات لے کر آیا تھا. امینہ بیگم اور باقی گھر والوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے تنویر خان کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اقصیٰ کے علم میں ایسے کئی واقعات تھے جہاں طبقاتی فرق نے ایسی کہانیاں جنم دی. خاندانی اور وزادار دکھائی دینے والے لوگ معاشی طور پر کمزور شخص کو اپنے خاندان کا حصہ تسلیم کرنے سے عموماً گریز کرتے ہیں. اقصیٰ کو ان لوگوں کی طرف سے جو پیار ملا تھا، اس کے پیش نظر وہ اپنے باپ کے ساتھ کی جانے والی اس زیادتی کے لیے کسی کا احتساب کرنے کی جرات تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے اپنے باپ سے ملنے کا حق حاصل تھا، اور اس حق سے وہ ہرگز دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی. تنویر خان کا خیال آتے ہی اسے ایک بار پھر یہ بات یاد آئی کہ جس دن اس نے اسے رقم دی تھی، اس دن کے بعد سے تنویر خان نے اپنی شکل اسے دوبارہ نہیں دکھائی تھی. وہ تشویش کا شکار ہونے لگی. تنویر خان کو ہسپتال جانا تھا چیک اپ کے لیے، اور اکثر ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہ ہو. اتنے برسوں بعد ملنے والے اپنے باپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں. باپ کی خیریت کی طرف سے پریشانی کے باعث اس کا الجھا ہوا ذہن مزید الجھ کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سب سے اہم مقصد کے حصول کے لیے بھی ذہن کو مرکوز نہیں رکھ پا رہی تھی. کہاں تھے آپ 2 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ آئے ہی نہیں. تیسرے دن تنویر خان اپنے مخصوص ٹائم پر ملنے آیا تو اقصیٰ نے بے قراری سے پوچھا، سوری بیٹا، مجھے احساس تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن نہ آنے کا سبب بھی تمہاری خواہش ہی تھی. تم نے کہا تھا کہ میں اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں، تو بس اسی سلسلے میں مصروف رہا. ڈاکٹروں نے تو تمہیں معلوم ہی ہے، بس لگے رہتے ہیں، یہ ٹیسٹ کروا لو، وہ ٹیسٹ کروا لو. اسی بھاگ دوڑ میں یہاں نہیں آ سکا. تنویر خان نے جھٹ معذرت کرتے ہوئے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی. پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا. بتاتا ہوں، لیکن پہلے کچھ کھانے پینے کے لیے تو لے آؤ. رات سے کچھ نہیں کھایا کہ تم سے ملنے جاؤں گا تو بس تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی جی بھر کے کھاؤں گا. میں ابھی لے کے آتی ہوں. وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی. تنویر خان اسے دیکھتا رہا. وہ شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ معصومیت میں بھی اپنی ماں کا پرتو تھی. آپ 2 دن سے آئی نہیں، اسی لیے آج میں نے پریشانی میں کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا. بس آج جو کچھ پکا تھا اسی کے ساتھ گرم گرم پھلکے بنا کر لے آئی ہوں. آپ اتنی دیر سے بھوکے نہیں ہوتے تو کچھ وقت لگا کر کوئی جلدی سے بن جانے والی ڈش ہی تیار کر لیتی. 10 منٹ بعد اقصیٰ بھری ہوئی ٹرے کے ساتھ واپس آئی اور تنویر خان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اقصیٰ باجی، میں نے بڑے صاحب اور حسن بھائی کے میلے کپڑے ان کے کمرے سے نکال لیے ہیں. اگر آپ کو بھی اپنے کپڑے دھلوانے ہیں تو بتا دیں. ملازمہ نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر اقصیٰ کو پکارا. میرے کپڑے تو نہیں، البتہ ایسا کرو، الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر میرے بیڈ پر بچھا دو اور پہلے والی دھو دو. اقصیٰ نے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی. یہ میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتا تو نہیں دے گی؟ تنویر خان جو ملازمہ کو بغور دیکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد اقصیٰ سے پوچھنے لگا. بالکل نہیں. اول تو یہ دوپہر میں خالو جان کے کالج سے واپس آنے سے پہلے ہی چلی جاتی ہے. دوسرا،
میں نے خود بھی اسے منع کر رکھا ہے کہ یہ فی الحال کسی کو آپ کی یہاں آمد کے بارے میں نہ بتائے۔ اقصیٰ نے تسلی دی۔ کیسی خراب قسمت ہے میری، اپنی سگی بیٹی سے چوروں کی طرح ملنے آنا پڑتا ہے، حسرت زدہ انداز میں کہتے ہوئے تنویر خان نے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ آپ نے ہی منع کر دیا، ورنہ میں تو ہرگز اس بات کو نہیں چھپاتی۔ آخر آپ میرے باپ ہیں، آپ کو حق ہے مجھ سے ملنے کا۔ اقصیٰ نے جوش سے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ غلطی ہرگز نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں گے۔ میں جوانی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا تو اب اس بڑھاپے اور کمزوری میں کیسے ان کے سامنے ٹک سکوں گا؟ تمہارے خالو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے تم سے ملاقات کی یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی خوشی بھی چھین لیں گے۔ تنویر خان کے لہجے میں بے بسی تھی جس نے اقصیٰ کے دل کو غصے اور شکوے سے بھر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں اور مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر نے آپ کی طبیعت کے بارے میں کیا کہا؟ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ میرا علاج صرف بائی پاس ہی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ یہ کتنا مہنگا علاج ہے۔ 2.5-3 لاکھ تو کم از کم چاہیے ہی ہوں گے۔ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ بس اسی لیے صبر کر لیا ہے۔ تنویر خان نے بے چارگی سے کہا تو اقصیٰ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ چند ہزار کی بات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح انتظام کر ہی لیتی، لیکن یہ تو لاکھوں کا معاملہ تھا جو کہ اختیار سے باہر تھا۔ تم کیوں اداس ہو گئی بیٹا؟ اداسی دور کرو اپنے چہرے سے اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تنویر خان نے اپنے ساتھ لایا ڈبہ اقصیٰ کی طرف بڑھایا۔ ڈبے میں زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں جن کے ساتھ سنہری چوڑیاں ملا کر سیٹ بنایا گیا تھا۔ ابھی پہن کر دکھاؤ مجھے یہ چوڑیاں، دیکھوں تو میری بیٹی کے ہاتھ میں کیسی لگتی ہیں۔ اقصیٰ نے چوڑیوں کا رنگ اور ڈیزائن اپنے مزاج سے میل نہ کھانے کے باوجود محض باپ کا دل رکھنے کے لیے چوڑیاں پہن لی۔ ماشاءاللہ، ان معمولی چوڑیوں کی قسمت جاگ گئی میری بیٹی کے ہاتھوں میں جا کر۔ اس نے سراہا تو وہ کھل اٹھی۔ اچھا بیٹا چلتا ہوں، کل تو چھٹی کا دن ہے، سب لوگ گھر پہ ہوں گے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گا، لیکن پرسوں کے لیے میرا تم سے وعدہ ہے، پرسوں میں ضرور تم سے ملنے آؤں گا۔ تنویر خان نے اجازت چاہی تو اقصیٰ حسرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ باپ جو ابھی چند دن پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، نہ جانے کب اس کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بہت شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شاید اقصیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تھکی اور پریشان سی دکھائی دے رہی ہے۔ حسب معمول ندا ویکنڈ پر آئی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں آئی تو ندا بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ تھینک یو ندا باجی، آج کل واقعی میں بالکل بھی اچھا کھانا نہیں پکا رہی۔ اچھا ہے آج آپ پکا دیں تو سب لوگ ڈھنگ سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ اقصیٰ فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ پلاؤ اور چکن کڑھائی پکا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ندا نے رائے مانگی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ اقصیٰ کے انداز میں بے دلی تھی۔ کیا کوئی پریشانی ہے اقصیٰ؟ ندا نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس وہ رزلٹ کی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کیسے مارکس آئیں گے، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی اچھی تیاری نہیں ہو پا رہی، تو مجھے تھوڑا سا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اقصیٰ نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ بنایا۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری مارکس اچھے ہی ہوں گے۔ رہی ٹیسٹ کی تیاری، تو اگر زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو حسن سے کہو کہ وہ تمہاری ہیلپ کر دے گا۔ ندا نے اس کے بہانے کو سچ جانا تھا، اس لیے تسلی دینے کے لیے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے دیا۔ مشکل تو خیر کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی ذرا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں، اس لیے تیاری نہیں ہو پا رہی۔ اس کے گریز پر ندا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچلنے لگی۔ یہ وہی اقصیٰ تھی جو دن رات حسن کے گلے کا ہار بنی رہتی تھی، اور اب رشتہ بدلا تھا تو وہ حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی جھجکتی تھی۔ آپ مائنڈ نہ کریں ندا باجی، تو میں کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کے اسٹڈی کر لوں۔ اقصیٰ نے ندا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی اور اس کا مفہوم سمجھ کر جھیپ سی گئی تھی، اس لیے کچن سے فرار کی راہ ڈھونڈی۔ بالکل، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کھانا میں پکا دوں گی، اب اگر تم مجھے نند سمجھ کر خود ہی تکلف سے کام لے رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ ندا ایک بار پھر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر چہرے پر لائے جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی۔
دوبارہ وہ کمرے سے تبھی باہر نکلی جب ندا نے اسے کھانے کے لیے آواز دی تھی۔ بیٹا، کھانے کے بعد تم تینوں میرے کمرے میں آنا، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے تو مکرم علی نے ان تینوں سے کہا، خیریت تو ہے نا ابو؟ تینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ندا نے مکرم علی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک ذمہ داری ہے میرے سر پہ جسے میں آج ادا کر دینا چاہتا ہوں، مکرم علی نے بشاشت سے جواب دیا تو وہ لوگ قدرے مطمئن ہو گئے۔ ندا کے بچوں کی شوخیوں نے بھی ماحول کو زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہنے دیا اور کھانا خوشگوار موڈ میں رغبت سے کھایا گیا۔ یوں بھی آج بہت دنوں بعد اس گھر میں ڈھنگ کا کھانا پکا تھا۔ اقصیٰ خود بھی اس فرق کو محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں قدرے شرمندہ بھی تھی۔ اس لیے جب کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر وہ اور ندا کچن میں آئیں تو وہ ندا سے بولی، آپ جائیں ندا باجی، چائے میں بنا لوں گی۔ اور پھر اس نے بہت لگن اور دھیان سے چائے بنائی تھی۔ زبردست اقصیٰ بیٹا، آج تو تم نے دل ہی خوش کر دیا۔ اس نے سب کو چائے سرو کی تو مکرم علی نے پہلا گھونٹ لیتے ہی اسے سراہا۔ اس وقت وہ سب مکرم علی کے کمرے میں موجود تھے۔ بچوں کو ندا نے کمپیوٹر پر کوئی گیم لگا کر مصروف کر دیا تھا۔ سوری خالو جان، مجھے احساس ہے کہ پچھلے چند دن سے میں اچھا کھانا نہیں پکا رہی ہوں۔ اقصیٰ نے لگے ہاتھوں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کر لی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے لیے معذرت کی جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہاری خالہ مرحومہ بھی یوں تو بہت شاندار کھانا پکاتی تھیں، لیکن کبھی مزاج برہم ہو یا انہیں کوئی پریشانی ہو تو پھر سارا آتاب کھانے پر ہی آتا تھا، مکرم علی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ندا سے بولے، ندا بیٹا ذرا لاکر کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی تھیلی تو نکالو۔ ندا نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور ان سے چابیاں لے کر لاکر میں سے سرخ مخملی تھیلی نکال کر ان کے سامنے لا رکھی۔ اس تھیلی میں تمہاری امی کے زیورات ہیں۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ زیورات تم تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ مکرم علی نے تھیلی کھول کر اس میں سے زیورات نکالتے ہوئے کہا، شرن، بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصف ہوتا ہے۔ ندا اور اقصیٰ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور حسن ایک بیٹا۔ میں نے کل جیولر کے ہاں جا کر زیورات کی مالیت کا اندازہ کر کے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کروا لیا ہے، 2 حصے حسن کے اور 1 حصہ تم دونوں کا۔ مکرم علی نے پلاسٹک کی تھیلیوں میں الگ الگ کر کے رکھے 4 حصے ان تینوں کے سامنے رکھے۔ اقصیٰ بیٹا، حسن کی منکوحہ ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے کے زیورات بھی تمہیں ہی ملیں گے، یعنی تم حقیقت میں تینوں حصوں کی مالک بن جاؤ گی۔ اس لیے اگر میں انتخاب کا حق ندا کو دے دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مکرم علی نے اقصیٰ سے پوچھا تو اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے زیورات وغیرہ کا تو اتنا شوق نہیں ہے، لیکن امی جان کی کوئی نشانی میرے پاس ہو اس لیے میں اپنا حصہ ضرور لوں گی۔ ندا نے وہ حصہ منتخب کیا جس میں امینہ بیگم کا جڑاؤ گلو بند موجود تھا۔ حسن اس ساری کارروائی کے دوران خاموش بیٹھا رہا تھا۔ مکان میں بھی تم چاروں کا حصہ اسی طرح ہے۔ اپنی زندگی تک میں اس مکان کو بکنے نہیں دوں گا۔ بعد میں حسن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بیچ کر تمہارا حصہ دے دے یا خود اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کی جو مارکیٹ ویلیو ہو اس کے مطابق تمہارے حصے کی رقم تمہیں ادا کر دے۔ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں ابو؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں نہیں چاہیے یہ حصے وصے۔ مکرم علی کی بات پر ندا روحان سی ہو گئی تھی۔ دل چھوٹا مت کرو بیٹا، تم لوگوں میں اپنے اثاثوں کی تقسیم کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک شرعی فریضہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی زندگی میں ہی یہ تمام فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ ان کے بعد ان کی اولاد میں ان معاملات پر تنازع نہ ہو۔ بطور مسلمان تو ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود مال سے متعلق اپنی زندگی میں وصیت کر دے۔ کہتے ہیں کہ مومن پر 2 راتیں اکٹھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنے مال کے بارے میں وصیت نہ کی ہو۔ اس اعتبار سے تو مجھے اس کام کو کرنے میں کافی تاخیر ہی ہو گئی ہے، لیکن سد شکر کہ اس رب نے زندگی میں اور ہوش و حواس کے ساتھ وصیت کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ مکرم علی نے ندا کو سمجھایا اور پھر حسن سے بولے، حسن بیٹا
اگلے سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ وہاں سے جو میرے فنڈ وغیرہ ملیں گے اس کے لیے میرا ارادہ ہے کہ کسی رفاہی ادارے کو ڈونیٹ کر دوں۔ میری گزر اوقات کے لیے تو میری پینشن ہی کافی ہوگی۔ تم اور عامر دونوں اچھی نوکریوں پر ہو، اپنی زندگیاں اپنے بلبوتے پر گزار سکتے ہو، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ اس رقم میں سے کچھ نہ ملنے پر تم لوگوں کو کسی تنگی کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے سارے بچے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارتے رہیں گے۔ آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے ابو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور میرے خیال میں کسی اور کو بھی نہیں ہوگا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عامر بھی پیسے وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ان کی طرف سے بھی کسی اعتراض کا خدشہ نہیں۔ ندا نے بھی انہیں اطمینان دلایا۔ آپ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں تو بس ایک میرے باپ کے لیے ہی کیوں اپنے دلوں کو کشادہ نہیں کر سکے؟ لب سیے بیٹھی اقصیٰ کے دل میں شکوہ مچلا تھا۔ آپ آئے کیوں نہیں 3 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پیر کو آؤں گا اور آج جمعرات ہے۔ وہ خود کو شکوہ کرنے سے نہ روک سکی تھی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا بیٹا، لیکن طبیعت اتنی خراب تھی کہ 2 قدم چلنے کی بھی سکت نہ تھی مجھ میں۔ اپنا وعدہ کیا خاک نبھاتا؟ تنویر خان نے بے چارگی سے کہا تو اقصیٰ نے بغور دیکھا۔ یہ آپ کے نیل کیسے پڑا ہوا ہے؟ غور کرنے پر ہی اسے تنویر خان کی بائیں کنپٹی کے قریب پڑا نیل کا نشان بھی دکھائی دیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر باتھ روم جا رہا تھا کہ چکرا کر گر گیا۔ اس چوٹ کے علاوہ بھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ ان چوٹوں کی وجہ سے ہی تو میں بالکل بے بس ہو گیا تھا، ورنہ کسی نہ کسی طرح تم سے ملنے آ ہی جاتا۔ تنویر خان نے اپنی آستین الٹ کر ہاتھ پر موجود چوٹ کا نشان دکھایا تو وہ تڑپ گئی۔ کتنی بدقسمت ہوں میں کہ میرا باپ اتنا شدید بیمار ہے اور میں اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ مت رو بیٹا، یہ تمہاری نہیں میری بدقسمتی ہے کہ صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی زندگی کے یہ آخری ایام لاوارثوں کی طرح گزار رہا ہوں۔ موت مقدر ہے، اس بات پر تو شکوہ نہیں، لیکن اس لمحہ ختم ہوتی زندگی میں اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو میں سکون کی موت مرتا۔ وہ اقصیٰ کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر بظاہر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، نہیں جینے دوں گی میں آپ کو یہ بے بسی کی زندگی۔ آپ کا علاج ہوگا اور آپ لمبی زندگی جئیں گے۔ اقصیٰ نے روتے روتے سر اٹھا کر بہت عزم سے کہا۔ وہ فیصلہ جو وہ 3 دن سے نہیں کر پا رہی تھی بالکل اچانک ہو گیا تھا۔ تم کر ہی کیا سکتی ہو بیٹا؟ اقصیٰ کی بات پر تنویر خان کے کان کھڑے ہوئے، لیکن بظاہر اس نے بہت لاچاری سے پوچھا، بس آپ دیکھتے جائیں۔ اقصیٰ جوش میں بولتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کا ہینڈ بیگ تھا اور اس نے بڑا سا دوپٹہ خوب پھیلا کر اوڑھا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے میں میں واپس آ جاؤں گی، تب تک تم سارا کام نپٹا لینا، اور ہاں دیکھو، اگر خالو جان مجھ سے پہلے گھر واپس آ جائیں تو ان سے کہنا میں اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی ہوں۔ وہ اپنے پیچھے موجود ملازمہ کو ہدایات دے کر تنویر خان کی طرف مڑی۔ چلیں ابو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا مجھے بھی تو بتاؤ بیٹا۔ تنویر خان کا تجسس عروج پر تھا۔ آپ چلیں تو سب پتہ چل جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ جیسے مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر روڈ پر آ کر ان لوگوں نے ایک رکشہ رکوایا اور رکشہ اقصیٰ کی بتائی ہوئی منزل کی طرف دوڑنے لگا۔ مارکیٹ پہنچ کر اقصیٰ نے ایک جیولرز شاپ کا رخ کیا۔ یہ کچھ زیورات ہیں جنہیں میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اپنے ہینڈ بیگ سے زیورات کی تھیلی برآمد کی اور جیولر کے سامنے موجود کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آپ شاید انہیں بیچ کر نئے ڈیزائن کے زیورات خریدنا چاہتی ہیں؟ جیولر نے زیورات کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگاتے ہوئے اقصیٰ سے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے میں ان زیورات کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اس کے اندازے کی تردید کی۔ رسیدیں تو ہوں گی آپ کے پاس ان زیورات کی؟ جیولر نے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ جی بالکل۔ اقصیٰ نے اپنے بیگ سے رسیدیں بھی نکال کر سامنے رکھیں تو وہ مطمئن ہو گیا۔ آپ بیٹھیں، کچھ دیر انتظار کریں۔ ٹانکوں، کھوٹ اور نگینوں کا حساب کتاب کر کے زیورات کی قیمت کا تعین کرنے میں کچھ وقت لگے گا، جیولر نے کہا تو وہ اور تنویر خان ایک طرف موجود آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلاف توقع تنویر خان بالکل خاموش تھا۔
اور اس نے اب تک کی کارروائی میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ جیولرز شاپ میں ان لوگوں کو توقع سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ گھڑی کی تیزی سے بھاگتی سوئیوں نے اقصیٰ کو احساس دلایا کہ مکرم علی گھر واپس آ چکے ہوں گے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ ملازمہ کو پہلے ہی اپنے تاخیر سے آنے کی صورت میں بہانہ بتا کر آئی تھی۔ 1,75,000 قیمت بنتی ہے ان زیورات کی، جیولر نے بتایا تو اقصیٰ کے چہرے پر کچھ مایوسی چھا گئی۔ یہ رقم اس کی امید اور ضرورت دونوں کے مقابلے میں کافی کم تھی، لیکن کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے جیولر کو پیمنٹ دینے کا عندیہ دیا۔ ابو، یہ رقم آپ کے علاج کے لیے ہے، اگرچہ یہ کافی کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میری ایک دوست کے فادر ڈاکٹر ہیں، میں ان سے بات کروں گی، وہ ہمارا رابطہ کسی ایسے ہارٹ سرجن سے کروا دیں گے جو کم فیس پر آپ کا آپریشن کرنے پہ راضی ہو جائے۔ دکان سے باہر نکل کر اقصیٰ نے رقم تنویر خان کے حوالے کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں تم سے یہ روپے نہیں لے سکتا، یہ زیورات یقیناً تمہیں تمہاری خالہ جان کی طرف سے ملے تھے، میں اس پیسے کو اپنے علاج پر لگانا حرام سمجھتا ہوں۔ پہلے میں بھی کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے ہیں، اگر ان کا پیسہ آپ کے علاج پر خرچ ہو جائے تو اس میں ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ ان لوگوں کی طرف سے آپ پر کی جانے والی زیادتی کا تاوان ہی ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کے انکار پر توجیہ پیش کی۔ لیکن پھر بھی بیٹا، میں تم سے یہ رقم کیسے لے سکتا ہوں؟ تنویر خان نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ سے یہ رقم لینی ہی ہوگی، اقصیٰ نے اصرار کیا۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے بیٹا۔ تنویر خان کو ناچار وہ رقم قبول کرنا پڑی تھی۔ اقصیٰ اور یہاں؟ رکشے سے اترتی اقصیٰ کو پہچاننے میں اسے فقط ایک لمحہ ہی لگا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ موجود آدمی کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے جاننے والوں کی فہرست میں اس شخص کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن اقصیٰ جس طرح اس شخص کے ساتھ موجود تھی، اسے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ حسن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ آفس سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مارکیٹ تک آیا تھا، لیکن اس حیرت انگیز منظر نے اسے اس کا ضروری کام بھی بلا دیا تھا۔ اقصیٰ اور وہ شخص ایک جیولرز شاپ میں گئے تھے۔ حسن ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا یہ انتظار بہت طویل ثابت ہوا۔ پچھلے چند روز سے اقصیٰ جتنی ڈسٹرب دکھائی دے رہی تھی، اس منظر کا یقیناً اس سے کوئی تعلق تھا۔ حسن وہ تعلق جاننا چاہتا تھا، اسی لیے صبر سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر اس کا صبر رنگ لے آیا۔ باہر نکلنے کے بعد اقصیٰ اور وہ آدمی کچھ دیر باہر کھڑے رہے۔ اقصیٰ اس آدمی کو ایک پھولا ہوا لفافہ دے رہی تھی، جسے لینے سے شاید وہ انکار کر رہا تھا، لیکن بہرحال اقصیٰ کے اصرار پر اس نے وہ لفافہ رکھ لیا، اور پھر وہ لوگ حسن کی نظروں کے سامنے ایک رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حسن گاڑی سے اترا اور اسی جیولر شاپ میں داخل ہوا۔ ابھی یہاں میری بیوی آئی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کچھ یہاں بیچ کر گئی ہے۔ اس نے محض اندازے کی بنیاد پر ہی جیولر سے یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیے جناب، ہم نے باقاعدہ رسیدیں دیکھ کر زیورات خریدے ہیں، اس لیے آپ ہم سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ جیولر نے حفظ ما تقدم کے تحت حسن کو آگاہ کیا۔ میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ زیورات مجھے ایک نظر دکھا دیں۔ وہ زیورات میری ماں کی نشانی ہے، لیکن میری بیوی کو ان کا ڈیزائن پسند نہیں، اس لیے وہ بہت دنوں سے انہیں بیچنے پر زور دے رہی تھی۔ اگر آپ نے مجھے وہ زیورات دکھا دیے تو میں انہیں خود خرید لوں گا۔ میرے خیال میں آپ کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے تو وہ زیورات کسی نہ کسی کو بیچنے ہی ہیں۔ حسن نے جیولر کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ بنایا، جس پر اسبات میں اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھی کو زیورات لانے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ نئے ڈیزائن کے زیور لینا چاہتی ہیں تو میری شاپ سے لے سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ زیورات بیچ رہی ہیں۔ جیولر نے مزید بتایا، ہاں، وہ چاہتی ہیں کہ گھر کا فرنیچر وغیرہ چینج کر کے نئے سرے سے گھر کا انٹیریئر کیا جائے۔ اسے اس سلسلے میں رقم چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں انکار کر رہا تھا، شاید اسی لیے اس نے یہ راستہ ڈھونڈا۔ حسن شرمندہ سا بہانوں پر بہانے بنا رہا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی عاقبت نا اندیش ہیں، ظاہری شوشے میں گھر لٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ بھلا بتاؤ،
ساس نے کتنے چاؤ سے زیور چڑھایا ہوگا بہو کو، اور بہو نے ذرا سی خواہش کی خاطر میاں کے علم میں لائے بغیر بیچ ڈالا۔ شاپ پر موجود 2 گاہک خواتین میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون نے تبصرہ کیا۔ اس دوران جیولر نے زیورات حسن کے سامنے رکھ دیے تھے۔ حسن نے فوراً ہی شناخت کر لیے۔ اپنی ماں کی نشانی کو اتنی بے دردی سے اور بلا اجازت بیچ دینے پر اسے اقصیٰ پر شدید غصہ آنے لگا۔ اگر آپ یہ زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو 2.5 لاکھ روپے ادا کر دیں، میں یہ سارا زیور آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جیولر، جس نے اقصیٰ کی کم عمری اور نا تجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے زیورات کی قیمت بہت کم لگائی تھی، زیورات کے لیے حسن کی بے قراری دیکھ کر عیاری سے بولا، ٹھیک ہے، فی الحال میں آپ کو 50,000 پیمنٹ کر سکتا ہوں، آپ مجھے رسید بنا دیں، کل میں آپ کو باقی کی رقم دے کر یہ زیورات لے جاؤں گا۔ حسن نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر جیولر کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے کارڈ میں فی الحال اتنی ہی اماؤنٹ کی گنجائش تھی۔ جیولر نے اسے رسید بنا کر دے دی تو وہ شاپ سے باہر نکل آیا۔ فی الحال اس نے آفس واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے آفس کال کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی گلی سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے اقصیٰ کو رکشے سے گلی کے کونے پہ اترتے دیکھا۔ حسن کے نزدیک آنے سے پہلے رکشہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے پیدل چل کر گھر کی طرف جاتی اقصیٰ کے قریب زند سے گاڑی نکال کر لے گیا اور گیٹ پر پہنچ کر زوردار ہارن دیا۔ اقصیٰ نے حسن کی گاڑی کو تیزی سے اپنے برابر سے گزرتے دیکھا اور دھکسی رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ حسن نے اسے تنویر خان کے ساتھ رکشے سے اترتے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ خود میں حسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے گیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی گیٹ کھل چکا تھا اور حسن گاڑی اندر لے گیا تھا۔ چلو بھائی، اقصیٰ بھی آ گئی، اچھا ہے، اب سب مل کر ہی لنچ کریں گے۔ مکرم علی جو گیٹ بند کر رہے تھے اقصیٰ کو دیکھ کر بولے، یہ آج تم جلدی کر کیسے آ گئے؟ انہیں خیال آیا تو وہ پلٹ کر گاڑی سے اترتے حسن سے پوچھنے لگے۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا گھر چل کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں۔ گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتی اقصیٰ نے حسن کی سنجیدہ آواز سنی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ واپس جا چکی تھی اور کچن میں کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ اقصیٰ خاموشی سے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن اکیلا تھا، اس لیے کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا ہے تم دونوں آ گئے، اب سب ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے۔ مکرم علی نے ایک بار پھر ان دونوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں تو اپنی دوست کے ساتھ کھانا کھا کر آئی ہوں، آپ دونوں کھانا کھا لیں۔ مارکیٹ سے واپس آتے ہوئے وہ تنویر خان کے اصرار پر ایک فاسٹ فوڈ شاپ سے اس نے برگر اور کولڈ ڈرنک لے لی تھی۔ اسی وجہ سے اسے گھر پہنچنے میں بھی مزید دیر ہو گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے تنویر خان کی بات کیوں مانی۔ اگر وہ سیدھی گھر آ جاتی تو حسن سے اس کا سامنا نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال حسن مکرم علی کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن بعد میں اس سے اس سلسلے میں باز پرس ضرور کرے گا۔ وہ اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا تھا مجھے کہ تم اپنی کسی دوست سے ملنے گئی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تم نے پہلے تو اپنا ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی تم کبھی اس طرح اکیلی اپنی دوستوں کے گھر جاتی ہو۔ کیا کوئی ایمرجنسی تھی؟ مکرم علی نے اقصیٰ کے انکار پر پوچھا۔ جی ہاں، اس کی امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ اکیلی گھبرا رہی تھی، اس لیے جب اس نے فون کر کے اپنے گھر آنے پر اصرار کیا تو میں منع نہیں کر سکی۔ اقصیٰ نے بہانہ بنایا لیکن اس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف ظاہر تھی جسے حسن نے بطور خاص نوٹ کیا۔ اچھی بات ہے، ضرورت کے وقت دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں۔ اقصیٰ کی گھبراہٹ کو نوٹ تو مکرم علی نے بھی کیا تھا، لیکن وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ بنا اجازت جانے پر خوف سے گھبرا رہی ہے، اس لیے اس کی تشفی کے لیے نرم لہجے میں بولے۔ لیکن حسن کی خود پر جمی نگاہوں کو محسوس کرتی اقصیٰ کو ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو بار بار ٹیشو پیپر سے صاف کرنا پڑ رہا تھا۔ اقصیٰ سارا دن منتظر رہی تھی کہ حسن اس سے تنویر خان کے متعلق کسی قسم کا استفسار کرے گا، لیکن حسن کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس نہیں گیا تھا۔ اقصیٰ ڈرتی رہی کہ کہیں اس کی موجودگی میں ہی تنویر خان اس سے ملنے نہ آ جائے،
लेकिन खैर रही। हसन अपने मामूल से तकरीबन 1 घंटा लेट घर से रवाना हुआ था। इस दौरान काम वाली लड़की ने आकर सफाई वगैरह का काम शुरू कर दिया था। जब वो सफाई के लिए हसन के कमरे में गई थी तो हसन ने उससे कुछ सवालात किए थे। हसन के सख्त लहजे की वजह से मुलाजमा को उन सवालों के ठीक ठीक जवाबात देने पड़े थे, लेकिन ये बात अक्सा के इल्म में नहीं आ सकी थी। तनवीर खान अपने मामूल के वक्त पर अक्सा से मिलने आया था और उसने आते ही अक्सा के चेहरे से उसकी परेशानी को भांप लिया था। क्या बात है, आज मेरी गुड़िया के चेहरे पर रोज़ाना जैसी रौनक नहीं? उसने पूछा तो वो कल के वाक़ये के बारे में तनवीर खान को आगाह करने लगी। मेरा ख्याल है उसने तुम्हें और मुझे एक साथ रिक्शे में नहीं देखा होगा, या फिर हो सकता है कि देखा भी हो तो ये ख्याल किया हो कि तुम्हारी दोस्त के घर से कोई तुम्हें छोड़ने आया है, इसीलिए उसने तुमसे किसी किस्म की पूछताछ नहीं की। पूरी बात सुनने के बाद तनवीर खान ने ख्याल जाहिर किया जो किसी हद तक अक्सा को भी दुरुस्त महसूस हुआ। बहरहाल अगर तुम्हें परेशानी है तो आइंदा मैं यहाँ आने से पहले तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगा, ताकि अगर कोई घर में मौजूद हो तो मुझे बता दो और मैं यहाँ ना आऊँ। अक्सा ने इस बात में सर हिलाते हुए तनवीर खान को घर का टेलीफोन नंबर दे दिया था। मैं सोच कर आया था कि आज तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके चलूँगा, ताकि अगर कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं तुमसे मिलने यहाँ ना आ सकूँ तो तुमको मेरा हाल मालूम करने वहाँ आ सको। तनवीर खान ने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया तो अक्सा तजब्जुब में पड़ गई। कल वो तनवीर खान के साथ बाहर गई थी तो अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब आज फिर बाहर जाती तो जाने क्या सूरत हाल पेश आती। अगर तुम नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी के ख्याल से कह रहा था कि कभी तबीयत ख़राब हुई और मैं आ ना सका तो तुम यहाँ बैठी बैठी हौलती रहोगी। मेरा तो कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है कि जिस पर फ़ोन करके तुम खैरियत मालूम कर सको। मुझे तो खैर आदत ही है, तकलीफ़ के दिन तन्हा घर में लोट पोट करके गुजारता हूँ। कभी ऐसी बेबसी होती है कि कोई हलक में 2 घूंट पानी डालने वाला भी नहीं होता, लेकिन बस ढीठ हड्डी हूँ, इसलिए किसी न किसी तरह गुजारा हो ही रहा है। तनवीर खान ने अक्सा को मुतज़ब्ज़ब देखा तो ग्लूगीर लहजे में कहने लगा। अक्सा बाप की बेबसी का ये किस्सा सुनकर रह न सकी और साथ जाने के लिए तैयार हो गई। घर से रवाना होने से पहले उसने मुलाजमा को बताया तो उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर चुप हो गई। तनवीर खान उसे शहर के जिस हिस्से में ले गया वो तंगो तारीक गलियों और छोटे छोटे मकानात पर मुश्तमिल था। गलियों में जा बजा गंदगी के ढेर, ठहरा हुआ पानी और नंग धड़ंग बच्चे दिखाई दे रहे थे। ये है तुम्हारे बाप का गरीब खाना, जो तुम्हें अच्छा तो यकीनन नहीं लगेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने रहने के लिए बस यही जगह अफोर्ड कर सकता हूँ। एक छोटे से मकान का ताला खोलते हुए तनवीर खान ने कहा। अक्सा ने मकान में दाखिल होकर उसका जायज़ा लिया। एक कमरे और सहन पर मुश्तमिल इस मकान के दरो दीवार में अजीब सी वहशत रची हुई थी। मकान में मौजूद मुख्तसर सा सामान समेट कर रखा गया था। उसके बावजूद फ़र्श और चारपाई पर बिछी चादर की हालत से ज़ाहिर था कि यहाँ सफाई का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। घर की फ़िज़ा में अजीब सी बू बसी हुई थी। अक्सा का जी मतलाने लगा, लेकिन वह तनवीर खान का दिल रखने के लिए मुस्कुराते हुए चारपाई के एक कोने पर टिक गई। रोज़ाना तुम मेरी खातिर मदारात करती हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से चाय बना के पिलाता हूँ। तनवीर खान कोने में रखे हुए चूल्हे की तरफ बढ़ते हुए बोला। अक्सा ने चाय का पानी रखने की गर्ज से तनवीर खान की उठाई गई देगची को देखा। देगची के किनारों पर मौजूद काली तह इस बात का सबूत थी कि अरसे से देगची को ढंग से नहीं धोया गया। उस देगची में बनी हुई चाय को पीने के ख्याल से अक्सा को उबाई आने लगी। रहने दे अबू, इस वक्त मुझे चाय की बिल्कुल भी तलब नहीं, बस आप यहाँ आकर बैठ जाएं और मुझसे बातें करें। उसने तनवीर खान को चाय बनाने से मना किया तो वह देगची छोड़कर वापस अक्सा के करीब आ बैठा। तनवीर खान, कहाँ हो यार? अभी वो बैठा ही था कि कोई शख्स बाहर से आवाज़ लगाते हुए अंदर आ गया। एक अजनबी को सामने पाकर अक्सा घबरा सी गई, लेकिन तनवीर खान ने उसे तसल्ली दी। ये नूर मोहम्मद है, मेरा जिगरी दोस्त, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माफ़ करना यार, हमें नहीं मालूम था कि अंदर औरत बैठी है। हम तो आदत के मुताबिक यूं ही मुँह उठाकर अंदर आ गया था। नूर मोहम्मद ने माजरत की तो अक्सा ने नज़र उठाकर उसे देखा। तनवीर खान का ही हम उम्र वो आदमी कुछ उस जैसी शख्सियत का ही मालिक था।
نور محمد کی آنکھوں میں پڑے سرخ ڈورے اور پچکے ہوئے گال تنویر خان سے مماثل تھے۔ اپنی سرخ ڈوروں والی آنکھوں کے ساتھ وہ اقصیٰ کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور آہستگی سے بولی، ابو مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو گئی تو میرے لیے خالو جان کے سامنے کوئی بہانہ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے گھر آئی روشنی کو اتنی جلدی واپس جانے دوں، لیکن تمہاری بھی اپنی مجبوری ہے، اس لیے روک بھی نہیں سکتا۔ تنویر خان فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ گھر بند کر کے رکشہ لینے باہر سڑک تک آئے تو نور محمد ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ نور محمد کی نگاہوں کی چبھن اپنے وجود پر محسوس کرتی اقصیٰ اندر ہی اندر بری طرح جز بز ہو رہی تھی۔ آپ؟ اگلے روز اقصیٰ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی تو حسن وہاں چلا آیا۔ آپ کو اندر آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ وہ دوپٹہ ایک طرف رکھے بہت ایزی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس طرح اچانک حسن کے اندر آ جانے پر خجل سی ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنی بیوی کے بیڈ روم میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے۔ حسن نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے جس اطمینان سے یہ بات کہی، اس نے اقصیٰ کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ ان کے نکاح کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ حسن نے اس سے اپنے رشتے کو جتایا تھا۔ بائی دا وے، آپ خود اس لفظ اجازت سے آشنا ہیں جو دوسروں کو اس کی نصیحت کر رہی ہیں؟ حسن کا انداز بے حد طنزیہ تھا۔ اقصیٰ سمجھ گئی کہ وہ باز پرسی کے لیے آیا ہے۔ مجھے آپ سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اقصیٰ نے بے مروتی کا مظاہرہ کیا۔ ضرورت ہے مسز اقصیٰ حسن، ضرورت ہے۔ یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں یہاں بلائیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ حسن کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ صرف میرا نہیں لیکن میرا بھی ہے، اس لیے کم از کم مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے یہاں بلا سکوں۔ اب حقیقت کو چھپانا مشکل تھا، اس لیے اس نے اعتراف کر لیا۔ باپ؟ کون سا باپ؟ وہ شخص جس نے ساری زندگی پلٹ کر تمہارا حال نہیں پوچھا، آج وہ باپ ہونے کا دعوے دار بن کر یہاں آ گیا ہے اور تم ہماری محبتیں بھول کر اس شخص کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہو۔ حسن کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش تھی۔ محبت کے نام پر زیادتی کرنا کوئی آپ لوگوں سے سیکھے۔ اسی محبت کا سہارا لے کر آپ لوگوں نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ کیا جرم تھا میرے ابو کا؟ صرف یہی نہ کہ وہ غریب تھے۔ خالہ اور خالو جان کو انہیں اپنے برابر بٹھاتے ہوئے توہین محسوس ہوتی تھی، اس لیے ان سے ان کی بیوی اور بیٹی کو چھین لیا گیا۔ وہ یکدم ہی پھٹ پڑی تھی۔ حسن حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم حقیقت سے واقف نہیں ہو اقصیٰ، تم سے جو کچھ تمہارے ابو نے کہا تم نے اسے سچ جان لیا، لیکن کچھ سچائیاں تم میری زبان سے بھی سنو۔ تنویر خان ایک عادی جواری اور شرابی شخص ہے۔ اس نے زرینہ خالہ پر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ انہیں مجبوراً ہمارے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھنے کے بعد جو دن خاموشی سے گزارے ہیں ان میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا رہا۔ ایک بات معلوم کی ہے میں نے اس شخص کے بارے میں، اس کی زندگی صرف آوارہ گردیوں میں اور جیل کے چکر کاٹنے میں گزری ہے۔ اس کے سگے بھائی نے اسے تعلقات ختم کر رکھے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی پولیس اسے جوبے کے ایک اڈے سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ 2 دن تک حوالات میں رہنے کے بعد اپنے کسی دوست کی مدد سے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہاں اس نے کیوں اور کس مقصد کے لیے آنا شروع کیا ہے یہ تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو چکا ہے بس اسی پر اکتفا کر لو اور ہمارے ساتھ ساتھ خود پر ظلم نہ کرو۔ حسن کا تیز لہجہ بتدریج دھیما ہو گیا تھا۔ اس کی آخری 2 باتوں نے اقصیٰ کو بری طرح چونکایا۔ تنویر خان کا 2 دن کے وقفے سے جسم پر چوٹوں کے نشان لے کر آنا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ساتھ ہی حسن نے کسی نقصان کا ذکر کیا تھا، تو کیا وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ نے تنویر خان کو کیا کچھ دیا ہے؟ لیکن کیسے؟ یہ بات اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حسن مزید کوئی وضاحت کیے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اقصیٰ سوچوں کے گرداب میں گھری بیٹھی تھی۔ فون کی گھنٹی ایک تواتر سے بج رہی تھی۔ بیزار سی اقصیٰ نے بہت سستی سے آ کر ریسیور اٹھایا۔ مجھے اقصیٰ سے بات کرنی ہے۔ اس کی ہیلو کے جواب میں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جی بات کر رہی ہوں، حیران ہوتی اقصیٰ نے کہا۔ بولنے والے کی آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔
میں نور محمد بات کر رہا ہوں، تنویر خان کا دوست۔ دوسری طرف موجود شخص نے اپنا تعارف کروایا تو اقصیٰ کو تنویر خان کے گھر پر ملنے والا شخص یاد آ گیا۔ ساتھ ہی اسے بے تحاشا پریشانی نے بھی گھیر لیا۔ ابو خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے بے حد تشویش سے نور محمد سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ابو ٹھیک نہیں ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فون کر کے تمہیں بلا لوں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نور محمد نے اس کے اندیشوں کی تصدیق کرتے ہوئے اسے تنویر خان کا پیغام پہنچایا۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ اقصیٰ نے جلدی سے ریسیور کڑل پر رکھا اور چادر اوڑھ کر پرس اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھی جہاں ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم گیٹ بند کر لو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر پریشانی تھی۔ خیر تو ہے باجی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، ملازمہ نے تشویش سے پوچھا۔ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، میں ان سے ملنے جا رہی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا تم۔ اقصیٰ کی آواز رند گئی تھی۔ وہ مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور سڑک پر آ کر رکشے کے لیے نظریں دوڑانے لگی۔ جلدی اسے ایک رکشہ مل گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے پتہ بتایا اور خود سر تھام کے بیٹھ گئی۔ عام حالات میں وہ یوں تنہا کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت ہر جھجک اور خوف پر باپ کی محبت حاوی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا اور اس کا بیمار دل اپنی بیٹی کو پکار رہا تھا۔ بیٹی ایسے میں بھلا کیسے رک سکتی تھی؟ جلد ہی رکشے نے اسے اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا۔ تنویر خان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکر کیا کہ وہ ان پر گلیوں میں بھٹکنے کی بجائے سیدھی یہاں پہنچ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص نور محمد تھا۔ اقصیٰ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ اندر کمرے میں تنویر خان اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک بوڑھا آدمی اور دو درمیانی عمر کے آدمی اور بھی موجود تھے، لیکن اقصیٰ کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف بستر پر موجود تنویر خان تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آ گئی۔ ابو! تنویر خان کے سرانے بیٹھتے ہوئے اس نے ہولے سے اسے پکارا۔ جواب میں تنویر خان نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکا اور نڈھال سا ہو کر سر واپس تکیے پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا تھا؟ طبیعت اچانک اتنی خراب کیوں ہو گئی؟ اقصیٰ نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ بس بیٹا، جو روگ دل کو لگا ہے وہ چین ہی نہیں لینے دیتا، تنویر خان نے بہت دکھی لہجے میں کہا تھا۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور آپ گھر پر ہی ہیں، آپ کو تو فوراً ہسپتال جانا چاہیے تھا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کے چہرے پر کھنڈی زردی اور اس کے ہولے ہولے کپ کپاتے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، دوا کھا لی تھی میں نے، اس سے طبیعت سنبھل گئی ہے، اور پھر اب تو تم بھی آ گئی ہو، اب میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تنویر خان نے کہہ کر پھر آنکھیں موند لیں۔ کل لے گیا تھا میں اسے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جلد از جلد آپریشن ہونا چاہیے اور اس میں بھی بہت خطرہ ہے، پتہ نہیں آپریشن میں اس کی جان بچ بھی سکے گی یا نہیں۔ نور محمد قریب آ کر سرگوشیوں میں اقصیٰ کو بتانے لگا۔ یہ سب سن کر اقصیٰ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ساتھ ہی اسے اپنی کوتاہی کا بھی خیال آیا۔ تنویر خان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی دوست کے والد سے اس کے آپریشن کے سلسلے میں بات کرے گی، لیکن حسن کے علم میں اپنی اور تنویر خان کی ملاقات کا معاملہ آ جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھ گئی تھی کہ اس کا دھیان اس معاملے کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ لیکن اب تنویر خان کی حالت اسے پچھتاووں میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ اس نے محسوس کیا تنویر خان کے جسم میں یکدم ہی اکڑاؤ سا پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل کہ اقصیٰ کچھ سمجھتی، اس نے بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ اقصیٰ بری طرح گھبرا گئی۔ ایسے میں نور محمد ہی آگے بڑھا اور تنویر خان کے سرانے رکھی ایک بوتل اٹھا کر اس میں سے ایک گولی نکال کر تنویر خان کی زبان کے نیچے رکھی۔ باقی افراد تنویر خان کے ہاتھ پیر سہلانے لگے۔ اقصیٰ حواس باختہ سی ٹکر ٹکر یہ ساری صورتحال دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں تنویر خان کی حالت سنبھل گئی۔ ہم ابو کو ہسپتال لے چلتے ہیں، اقصیٰ نے نور محمد سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تنویر خان نقاہت زدہ آواز میں بولا۔ پلیز ابو، آپ ضد نہ کریں، آپ کو اس وقت ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، اقصیٰ نے تنویر خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ایک اور رشتے کو کھونے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔
اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ نکلتے تھے جنہیں اسے صاف کرنے تک کا ہوش نہیں تھا۔ میری ایک بات مانو گی اقصیٰ؟ یکدم ہی تنویر خان نے اپنے ہاتھ پر موجود اقصیٰ کے ہاتھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی آس سے پوچھا۔ ایک نہیں 100 باتیں مانوں گی، لیکن پہلے ہسپتال چلیں۔ اس نے ضد کی۔ نہیں بیٹا، ہسپتال جا کر زندگی بڑھ جائے گی اس کی کیا گارنٹی ہے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تمہارے باپ کی اس روتی بھی لگتی زندگی کو ایک خوشی ضرور مل جائے گی۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اسے دلہن بنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تنویر خان کی بات نے اقصیٰ کو گنگ کر دیا تھا۔ تم بس ایک ہاں کر دو تو تمہارے باپ کا ڈوبتا دل سنبھل جائے گا۔ یہ محلے کے مولوی صاحب اور 2 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں تمہارا نکاح اپنی پسند کے آدمی سے کروا دیتا ہوں، پھر تمہارا جہاں دل چاہے مجھے وہاں لے جانا۔ تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد میں ہنس کے موت کو گلے لگا لوں گا، تنویر خان رقت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اقصیٰ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بالآخر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم اپنے باپ کو اتنا بھی مان نہیں دے سکتی کہ وہ اپنی پسند کے شخص سے تمہاری شادی کر سکے؟ یا پھر تم مجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ ہی کر سکوں؟ تنویر خان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ یہ بات نہیں ہے ابو، لیکن میں مجبور ہوں، میرا نکاح حسن سے ہو چکا ہے۔ اقصیٰ کے انکشاف نے کمرے میں موجود افراد پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ تنویر خان، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اپنی پہلے سے نکاحی بیٹی کا لالچ دے کر مجھ سے اتنی بڑی رقم اینٹ لی تو نے۔ اس ساکت ماحول کو نور محمد کی غصے سے بھرپور آواز نے توڑا تھا، جو اپنی بات کہنے کے بعد تنویر خان کی طرف لپکا تھا۔ شدید بیماری کا ناٹک کرنے والا تنویر خان پھرتی سے بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ اور نور محمد ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے، اور اقصیٰ ساکت سی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میری رقم واپس کر۔ تو نے اس رقم سے اپنی بیٹی کا سودا کیا تھا میرے ساتھ۔ تو بیٹی مجھے نہیں دے سکتا، اسی لیے سودا کینسل۔ فوراً میرا پیسہ نکال۔ نور محمد مغلظات بکتا ہوا زور زور سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اقصیٰ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کی محبت میں وہ سب کی محبتوں سے منحرف ہو گئی تھی، اس نے اسے بیچ ڈالا تھا۔ نور محمد اور تنویر خان کے درمیان جھگڑا جاری تھا۔ وہاں موجود افراد اس جھگڑے کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دونوں ہی افراد پر جنون طاری تھا۔ اقصیٰ نے اجنبی نظروں سے جانوروں کی طرح لڑتے اپنے باپ کو دیکھا، اور پھر اپنے لرزتی ٹانگوں کو بمشکل قابو کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کی سماعتوں نے اندر ہونے والے ایک دھماکے کی آواز سنی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یہاں اس نے زندگی کو اتنے مکروہ روپ میں دیکھا تھا کہ اسے خود اپنے دل سے جینے کی امنگ مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے حسن کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے اقصیٰ کو تنویر خان کے سلسلے میں تنبیہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تنویر خان سے ملنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ حسن کو اس سے اتنی جرأت کی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اقصیٰ زیادہ سے زیادہ تنویر خان کو گھر بلا کر اس سے ملتے رہنے پر ہی اکتفا کرے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے تو محض کسی انجانے خدشے کے تحت گھریلو ملازمہ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر اسے ہدایت کی تھی کہ اگر کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو وہ اسے آگاہ کر دے، اور ملازمہ نے جب اسے فون کر کے یہ اطلاع دی کہ اقصیٰ تنہا اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی ہے تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ حسن کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق تنویر خان جس کماش کا بندہ تھا، اقصیٰ کا تنہا اس کے گھر جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ حسن جانتا تھا کہ تنویر خان کو کوئی بیماری نہیں، وہ پہلے بھی اقصیٰ کو دھوکہ دے کر ایک بڑی رقم ہتھیا چکا ہے، اور اب پھر اس نے طبیعت کی خرابی کے بہانے اقصیٰ کو اپنے گھر بلایا تھا تو یقیناً اس کے پیچھے کسی نیک ارادے کا امکان نہیں تھا۔ حسن کو کچھ غصہ ملازمہ پر بھی تھا، جس نے فوری طور پر اسے فون کرنے کی بجائے کچھ وقت اس انتظار میں گزار دیا تھا کہ اقصیٰ گھر واپس آ جائے گی، لیکن اقصیٰ اپنے کہے کے مطابق جلد واپس نہیں آئی تو ملازمہ نے گھبرا کر حسن کو اطلاع دی۔ حسن ہر کام جوں کا توں چھوڑ کر آفس سے نکل کھڑا ہوا تھا، لیکن
غصے کے ساتھ ساتھ خدشات بھی تھے جو اسے ستا رہے تھے۔ اس علاقے کی سڑکیں تنگ اور ٹوٹی پھوٹی تھیں، اس لیے حسن کو گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑی۔ وہ اس صورتحال پر اتنا پریشان تھا کہ اسے گاڑی کی سپیڈ کم کرنے پر بھی الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ چونک سا گیا۔ سیاہ چادر میں لپٹی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ لڑکی اقصیٰ تھی۔ یہ پہچاننے میں اسے محض 2 سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اس سے قدرے فاصلے پر ہونے کے باوجود وہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور چال میں موجود اضطراب کو محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، حسن نے اقصیٰ کے بالکل سر پر لے جا کر گاڑی روکی اور فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے تحکم بھری آواز میں کہا۔ اقصیٰ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے نزدیک گاڑی رکنے پر وہ چونکی ضرور تھی، لیکن حسن کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ حسن سمجھتا تھا کہ اپنے یوں اس طرح پکڑے جانے پر وہ گھبرائے گی، لیکن اس کے برعکس حسن کو اس کی سراسیمہ چہرے پہ اطمینان کے رنگ اترتے محسوس ہوئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بہت تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ حسن جو اسے سخت سنانا چاہتا تھا لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا اقصیٰ کسی انہونی سے گزر کے آئی ہے۔ وہ خوفزدہ ہی نہیں، دکھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ اسے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچنے پر بھی اقصیٰ زبان سے ایک لفظ کہے بنا گاڑی سے اتری اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس شکست خوردہ انداز کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، لیکن کچھ تو ہوا تھا، اس کا اسے یقین تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ فی الحال اقصیٰ اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے آفس واپس جانا تھا کہ بہت سے ادھورے کام اس کے منتظر تھے۔ اقصیٰ باجی، آپ کو حسن بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹی یوں ہی چھت کو گھور رہی تھی کہ ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ اقصیٰ نے سر گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے۔ اس وقت حسن کے گھر پہ ہونے کا مطلب تھا کہ آج اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ اقصیٰ پچھلے کئی دنوں سے حسن کے سامنے نہیں گئی تھی۔ جو کچھ تنویر خان نے کیا تھا وہ بحیثیت بیٹی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ شرمندہ تھی کہ اس نے ایک بدکماش شخص کی باتوں میں آ کر زندگی بھر خود پر احسان کرنے والوں کی خلوص پر شک کیا۔ ایک طرف اپنی احسان فراموشی پر شرمندہ تھی تو دوسری طرف تنویر خان کے گھنونے روپ نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر برسوں بعد ملنے والا اس کا باپ اسے بازار میں ملنے والی کسی جنس کی طرح فروخت کر چکا ہے۔ شدید دکھ اور شرمندگی نے اقصیٰ کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ کئی دن تک بیمار پڑی رہی تھی۔ بیماری کے اس عرصے میں ندا اس کے پاس رکی ہوئی تھی۔ اپنے بچوں کی پڑھائی، شوہر کی ذمہ داریاں اور سسرال کے جھنبیلے سب کچھ چھوڑ کر اس نے اقصیٰ کی تیمارداری کی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب یوں ہی تو نہیں تھا، اتنی قربانیاں تو بس محبت میں دی جاتی ہیں، اور اقصیٰ ان محبتوں کی ناقدری کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ وہ جتنا پچھتاتی کم تھا۔ خالو جان بھی اس کی بیماری کے عرصے میں اس کے لیے بہت متفکر رہے۔ انہوں نے اس کے لیے فریج میں تازہ پھلوں اور جوسز کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ اس کے سگے باپ نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا سگا باپ مکرم علی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر ڈالا تھا، در حقیقت باپ کہلانے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ یہی سب سوچتی اقصیٰ اپنے بستر سے نیچے اتری۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا سر چکرایا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ بخار تو 2 دن ہوئے اتر چکا تھا، لیکن ابھی کمزوری باقی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی اور اوپر کے پورشن کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنے دنوں سے حسن اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسے کچھ کہا تھا۔ شاید ندا کی موجودگی کے سبب اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب جب کہ ندا اپنے گھر جا چکی تھی تو اس نے فوراً اقصیٰ کو اپنے کمرے میں بلاوا بھیجا تھا۔ اقصیٰ نے سب کچھ سچ سچ بتا دینے کا عہد کرتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، فوراً ہی اجازت دی گئی۔ اقصیٰ دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ حسن کا سامنا کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ سب کچھ بتا دینے کا ارادہ کرنے کے باوجود کچھ بھی بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ بیٹھو۔ حسن بیڈ پر بریف کیس رکھے اس میں موجود اشیاء کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ سر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھے بغیر اس نے کہا تھا۔ اقصیٰ فوراً ہی ایک کرسی پر ٹک گئی۔
3 दिन पहले तुम्हारा रिजल्ट आ गया था। तुम्हें इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और हस्ब तवक्को रिजल्ट ना पाकर तुम मज़ीद डिप्रेस्ड हो सकती थी। हसन ने बेहद संजीदगी से उसे जो इत्तला दी वो आम हालात में यकीनन उसके लिए बहुत संगीन साबित होती, लेकिन अब तो वो ऐसे हालात से गुजर आई थी कि ये बात मामूली ही महसूस हो रही थी। हम सब जानते हैं कि एन एग्ज़ाम्स के दिनों में अम्मी की वफ़ात और अचानक निकाह ने तुम्हें जिस जहनी कर्ब में मुब्तला किया था उसके असरात तुम्हारे रिज़ल्ट पर भी पड़े हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। 1-2 अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन देती हैं। अभी तुम्हारे पास कुछ दिन हैं, तुम तैयारी कर लो। टेस्ट क्लियर हो गया तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अक्सा जिन बातों की उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, हसन उसके बरखिलाफ मसले को डिस्कस कर रहा था। अक्सा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो शख्स था जिसकी ज़ात की वो पिछले कई महीनों से नफ़ी कर रही थी और वो उसकी नाकामी को भी कामयाबी में बदल देना चाहता था। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा है ना कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बस तुम टेस्ट की तैयारी कर लो। हसन अपने हिसाब से अक्सा के रोने का जो मतलब समझा था उसी के मुताबिक उसे तसल्ली देने लगा। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी इन नवाजिशों की हकदार नहीं हूँ। अक्सा ने रोते रोते बड़ी मुश्किल से ये जुमला अदा किया। फजूल बातें मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने दिल की खुशी से कर रहा हूँ। ये कोई नवाजिश नहीं, तुम्हारा हक है। हसन ने आहिस्ता से उसे डपटा। आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। मैंने आपको बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो कहे बगैर नहीं रह सकी। खाला जान का जो जेवर खालू जान ने मुझे दिया था, मैंने वो सारा बेच डाला और उस शख्स के हवाले कर दिया जो हरगिज़ भी उसका हकदार नहीं था। उस शख्स ने बाप के रूप में मुझे धोखा दिया। आप जानते हैं कि उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरी कीमत वसूल कर ली। अगर मैं आपके निकाह में नहीं होती तो वो उस रोज़ अपने बदमाश दोस्त से ज़बरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा देता। वो रोते हुए उसे उस दिन की हर बात बताने लगी जब वो तनवीर खान और नूर मोहम्मद के दरमियान होने वाली हाथापाई का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकली थी। हसन खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। ये लो, पानी पी लो। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला था और अब बुरी तरह हिचकियाँ ले ले कर रो रही थी। हसन ने पानी से भरा ग्लास उसके लबों से लगाया तो वो चंद घूंट लेकर संभल गई। अलबत्ता इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी हसन का यूं पुरसकून रहना उसे हैरत में मुब्तला कर रहा था। तभी उससे पूछ बैठी, आपको ये सब जानकर गुस्सा नहीं आया? ये सब जो तुमने आज बताया है, इनमें से बेशतर बातें मैं पहले से जानता हूँ और सच ये है कि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा भी आया था, ख़ुसूसन अम्मी का जेवर बेचने वाली हरकत पर। लेकिन फिर मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख कर हालात का तज्जिया किया तो तुम्हारा अमल मुझे इतना गलत महसूस नहीं हुआ। एक नादान और ज़माने की चालाकियों से नावाकिफ़ लड़की का तनवीर खान के जाल में फंसना, वो भी इस सूरत हाल में कि वो उसका बाप था और बहुत सी मोहब्बतों के बावजूद उस लड़की के दिल में बाप की मोहब्बत के लिए हुड़क मौजूद थी। कोई बहुत अनहोनी बात नहीं थी। बस फिर मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। यूँ भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी जगह है कि मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ करने का हौसला रखता हूँ। हसन के आखिरी जुमले पर अक्सा के दिल ने अचानक ही एक बीट मिस की, लेकिन फिर उसे बहुत सी हकीकतें याद आ गईं। आप बहुत अच्छे हैं। हालात के तहत आपको ज़बरदस्ती मुझसे बांध कर आपके साथ शदीद ज़्यादती की गई है। मैं जानती हूँ आप किसी बहुत शानदार लड़की से शादी करना चाहते थे और मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। सब लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे आपके सर मुंड दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप गले पड़ा ये ढोल ज़रूर ही बजाएं। आपको जब आपकी पसंद की लड़की मिले तो आप ज़रूर उससे शादी कर लीजिएगा। खालू जान और निदाबाजी को मैं खुद राज़ी कर लूँगी। वो बहुत मुदब्बिर बनी हसन से कह रही थी। थैंक यू वेरी मच अक्सा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें इस बारे में किस तरह बताऊं। हसन ने ममनूनियत से कहा, यानी आपने सचमुच कोई लड़की पसंद कर ली है? अक्सा को दिल में कुछ चुभा था। पसंद कर ली है? ये जुमला कुछ गलत है। वो लड़की मुझे खुद ब खुद ही पसंद आ गई है। तुम्हें याद है ना, मैं कहता था कि मुझे बस उस लड़की की तलाश है जिसे देखकर मेरा दिल खुद से यस बोल उठे, और मुझे वो लड़की मिल गई। हसन के चेहरे पर मौजूद खूबसूरत मुस्कुराहट उसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रही थी। कौन है वो, मुझे भी मिलवाएं? खुद पर जबर करते हुए अक्सा हसन की खुशी का साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी।
مل بھی لینا، لیکن فی الحال تو اس کی تصویر دیکھ لو۔ حسن اپنے سامنے پڑا بریف کیس کھولنے لگا۔ اقصیٰ سانس روکے اسے بریف کیس سے وہ سفید لفافہ نکالتے دیکھتی رہی جس میں حسن کے کہے کے مطابق اس کی من پسند لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ اقصیٰ کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس پر بالکل اچانک ہی یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ حسن کی زندگی میں اپنے سوا کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ جاننے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا، جس پر اس کا شرعی اور قانونی حق ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی حق نہیں جتا سکتی تھی۔ اس نے یہ سارے حقوق خود اپنے ہاتھوں ہی گنوائے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے حسن کا تھمایا ہوا لفافہ پکڑ کر اس نے اس میں موجود تصویر کو باہر نکالا۔ تصویر دھندلی تھی اور وہ تصویر میں موجود لڑکی کے گلابی لباس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ تصویر دھندلی نہیں بلکہ دھند اس کی اپنی آنکھوں میں اتری ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر تصویر کی طرف دیکھا۔ اس بار اسے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ تصویر میں گلابی جوڑے میں موجود لڑکی وہ خود تھی۔ یہ تصویر یقیناً ان تصویروں میں سے ایک تھی جو ان کے نکاح والے دن عامر نے اتاری تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں میری پسند نہیں آئی؟ حسن نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اقصیٰ ناراضگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مذاق نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ حسن اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ لیکن کیسے؟ اقصیٰ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ کیسے؟ یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا، بس بالکل اچانک ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں تو صرف ابو کا مان رکھنے کے لیے اس نکاح پر راضی ہوا تھا، لیکن جب نکاح کے بعد تم پر پہلی نظر ڈالی تو دل یکدم ہی یس بول اٹھا۔ میرے لیے تو خود یہ ایک انکشاف ہی تھا، لیکن میں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ سچ کو قبول کر لینے میں عافیت ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے بڑا ستایا، ہر بار مجھے رد کرتی رہی۔ اگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح نہ جانتا ہوتا تو تمہارے ان رویوں کا کوئی ایسا سبب سمجھ بیٹھتا جو تمہارے حق میں یقیناً اچھا نہ ہوتا۔ اقصیٰ نے حسن کی مبہم بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھا تھا اور اندر ہی اندر تھرا گئی تھی۔ واقعی اگر حسن کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہو جاتا تو ان کے درمیان موجود رشتہ قائم رہنا مشکل تھا۔ میں نے کبھی آپ کو رد نہیں کیا، میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آپ نے اپنی مرضی کے بغیر مجھے قبول کیا ہے اور میں کسی بوجھ کی طرح آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آپ سے مجھے ہمیشہ محبت ملی تھی اور میں اس محبت کو ناگواری اور مجبوری میں بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اس لیے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو آپ کا دل دکھانے کا سبب بنا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے وہ جھکی ہوئی نظروں سے وہ کہہ رہی تھی، میں نے ہمیشہ تمہیں محبت دی ہے اور ہمیشہ دیتے رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم محبت کے اس سفر میں میری ہم سفر بننا پسند کرو گی؟ حسن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اقصیٰ کی نظروں کے ساتھ سر بھی جھک گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ پھیلے کہ زبان سے کسی لفظ کے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے حسن اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے آگے بڑھا اور اپنی الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حسن نے الماری کھول کر ایک باکس نکالا اور اقصیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا کی ذرا حیران ہوئی۔ خود کھول کر دیکھ لو، حسن نے کہا تو اس نے باکس کھولا اور پھر اس میں موجود امینہ بیگم کے زیورات دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ آپ کو کیسے ملے؟ جواباً حسن نے اسے جیولر شاپ پر دیکھنے سے لے کر زیورات دوبارہ خریدنے کی تمام تفصیل سنا ڈالی۔ یہ سب سن کر اقصیٰ خود پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ سکی اور حسن کے شانے سے سر ٹکا کر رو پڑی۔ حسن اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اقصیٰ کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اسے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اقصیٰ سے تنویر خان کا انجام چھپا لیا تھا۔ تنویر خان اور نور محمد کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے میں تنویر خان نے نور محمد پر گولی چلا دی تھی، جس سے نور محمد موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ تنویر خان آج کل پولیس کی تحویل میں تھا اور اس کے سابقہ مجرمانہ ریکارڈ کی موجودگی میں اس کے قتل کے اس مقدمے سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تنویر خان نے اپنے اور نور محمد کے درمیان ہونے والے تنازع کی اصل وجوہات بیان نہیں کی تھیں اور اس جھگڑے کو دو جواریوں کے درمیان پیسے پر ہونے والے جھگڑے پر ہی
معمول کیا گیا تھا۔ موقع پر موجود باقی 3 افراد نے بھی اس معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھی تھیں اور تھانے کچہری کے چکر میں پڑنے کی بجائے خود کو الگ رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یوں اس سارے قصے میں اقصیٰ کا نام کہیں نہیں آیا تھا، جس کے لیے حسن اللہ کا شکر گزار تھا۔ اقصیٰ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کی کسی کوتاہی کو اپنے سگے باپ اور بہن کے علم میں بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اچانک گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے اور پھر ہارن کی آواز سنائی دی۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ نصرت پھپھو اور عصمت پھپھو آئی ہیں۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے اقصیٰ کو اطلاع دی تو وہ رونا بھول کر ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ رک جاؤ نا یار، اچھا ہے میری دونوں پھپھیاں یہ منظر دیکھ لیں تو نکاح کی طرح رخصتی بھی ابھی کھڑے کھڑے ہی انجام پا جائے گی۔ حسن نے اقصیٰ کو تنگ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رخصتی میرے ٹیسٹ کے بعد کروا لیجیے گا، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی تھی۔ نہیں بھائی، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، بعد میں تم رخصتی کی تاریخ اپنی تعلیم مکمل ہونے تک کے لیے بڑھوا لوگی۔ حسن نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، اب تو خود میرے لیے آپ سے دور رہنا ممکن نہیں۔ دونوں پھپھیوں کی دہشت تھی شاید جس نے اقصیٰ سے اتنا واضح اعتراف کروا ڈالا۔ تمہاری زبان سے یہ اعتراف سن کر اب تو میرا اور بھی دل نہیں چاہ رہا کہ تمہیں یہاں سے جانے دوں۔ حسن اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پلیز حسن۔ حسن کو اس کے اپنا نام پکارنے کی یہ ادا اتنی بھائی کہ فوراً ہی اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اقصیٰ سر پٹ باہر کی طرف دوڑی۔ اس کے اس انداز پر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سادگی اور معصومیت کا امتزاج یہ لڑکی اس کی رگے جاں سے بہت قریب تھی، اور وہ دن دور نہیں تھا جب اپنی خوشبو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جانے والی لڑکی خود یہاں آ کر بس جاتی۔ ان لمحوں کا تصور کر کے حسن کو اپنے دل میں خوشیوں کی بارات اترتی محسوس ہوئی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنر، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.